نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، عمران اسلامک سٹوڈیو پر ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو اگر ہمارے چینل پہ آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آج ہم آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر آئے ہیں بہت ہی اہم وظیفہ ہے۔ ایک آدمی پریشان ہے، کہتے جی حضرت میری بیٹی کو جو ہے جنات نے پکڑ لیا ہے، جنات لگ چکے ہیں، تو اس کا کیا حال ہے، اس کو کیا کیا جائے؟ تو معزز سامعین کرام، جنات کا توڑ آج آپ کو بتایا جا رہا ہے اور جنات کیسے جو دور ہوں گے اس کا حال آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے بیت الخلاء کے اندر کپڑے نہیں رکھنے، بیت الخلاء میں کپڑے نہیں رکھنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بیت الخلاء جائیں تو دعا کا اہتمام لازمی کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی اوپن جگہ پہ ہیں، باہر ہیں، کسی کھلی جگہ پہ ہیں، تو وہاں پر بھی دعاؤں کا اہتمام لازمی کیا جائے۔ اگر آپ دعاؤں کا اہتمام نہیں کریں گے تو پھر اگر کچھ ہو گیا تو پھر نہ کہنا جی۔ تو میرے بھائی، جب ساری جگہ پہ دعاؤں کا اہتمام ہوا، اگر پھر بھی آگے تو آپ یاد رکھنا کہ قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ ایک ایسی صورت ہے، اس کی تلاوت اگر صبح گھر کے اندر کی جائے کر کے اس کو پانی کے اوپر دم کر دیا جائے اور اس پانی کے چھٹکے جو ہیں وہ چاروں طرف جو ہے گھر کے اندر جو ہے چھڑک دیا جائے، اس پانی کے چھینٹے جو ہیں وہ مار دیے جائیں، تو میرے بھائی اس سے وہ جنات کا جو اثر ہوگا گھر کے اوپر وہ زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ہاں، ایک اور بات بھی ہے کہ کالے جادو کا اثر بھی اس سے کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو چاروں کونوں کے اندر گھر میں یہ مار دینا۔ ہاں، سورہ بقرہ وہ صورت ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والا کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا، اس کی تلاوت کرنے والے کے اوپر جادو اثر نہیں کر سکتا، اس کی تلاوت کرنے والے کے اوپر جنات اثر نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جنات سے بچنا ہے تو سورہ بقرہ کو اپنے پاس یاد کرنا ہے اور سورہ بقرہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ ہاں، اگر ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے یہ وظیفہ مشکل لگتا ہے، مجھے کوئی آسان، میں سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے چاروں قل ہیں، چار قل: قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ چار قل آپ نے پڑھ کر ہر فرض نماز کے بعد ہاتھوں پہ ایسے دم کر کے اپنے پورے بدن پہ ایسے مار دینا ہے۔ تو اب اس سے بھی آپ کے بدن جو ہوگا وہ ہلکا ہو جائے گا اور بدن کے اوپر جو ان چیزوں کے اسیب وغیرہ کے جو اثرات ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ بہت مختصر سا وظیفہ ہے۔ اول آخر درود شریف لازمی 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل عمران اسلامک سٹوڈیو پہ اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ایسے ہی قرآنی وظائف آپ تک سب سے پہلے پہنچتے رہیں، اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ شیئر کریں اور کسی بھائی کی محتاجی دور ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ شیئر کریں کسی بھائی کی لاچاری دور ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ شیئر کریں کسی بھائی کی پریشانی دور ہو جائے اور آپ کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ والسلام۔